یہ اسلام کا کتنا حسین نظام ہے کہ ماہ رمضان شریف رخصت ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی خوشیاں عطا کرتا ہے۔ یہ عید کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، عید کے علاوہ اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، اس لیے کہ خوشیوں کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، کیف ہے، سرور ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عید کا نام عطا کیا، خوشیوں کے دن کو عید کا نام عطا کیا۔ اور عید کیا ہے؟ عید کہتے ہیں عید عود کرنے کو، یعنی پلٹنے کو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بخار عود کرایا، یہ چیز پلٹ کر آ گئی، تو جو چیز بار بار پلٹ کر آتی ہے عید کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار پلٹ کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے امت کو گارنٹی دی ہے کہ غم پلٹ کر آئے نہ آئے، لیکن اے میری امت تم تک خوشیاں ضرور پلٹ کر آئے گی، تم تک خوشیاں ضرور پلٹ کر آئے گی۔ اسلام میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کا نام یہ ہو کہ غم پلٹ کر آئے گا، لیکن اسلام میں عید ہے، خوشیاں پلٹ کر آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد صرف اللہ اکبر، عید الفطر کو عید نہیں کہا، بقرعید کو بھی عید کہا۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی امتی سوچ سکتا ہے کہ چلو سال میں 2 مرتبہ خوشیاں پلٹ کر آئے گی، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ہر جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، یعنی کہ صرف سال میں 2 خوشیاں پلٹ کر نہیں آئے گی، بلکہ ہر ہفتہ پلٹ کر آئے گی، ہر لمحہ پلٹ کر آئے گی، ہر ساتھ پلٹ کر آئے گی۔ اس لیے اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ عید کے دن غصے میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن جلال میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن غضب میں آنے کا دن نہیں، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ اس دن خوشیاں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بندوں سے کہتا ہے اے پاپیو آج تمہارے پاپ نہیں دیکھوں گا، عید کا دن دیا ہے تو اس کے صدقے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، سارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا۔ عید کے دن جب عید کی نماز پڑھ کر مسلمان اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ اس شان سے عیدی عطا کرتا ہے کہ فرشتوں جا کر اعلان کر دو کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جو مانگیں گے عطا کروں گا، جو مانگیں گے دوں گا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے تمہارے روزے قبول کیے، تمہاری نمازیں قبول کی، تمہاری تراویح قبول کی، تمہاری تسبیح قبول کی۔ بس بات اتنی ہے کہ بندہ اللہ سے امید کرے۔ مجھے ایک بات بہت پسند آتی ہے، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک پیغمبر، دیکھو عمل کتنا ہی مختصر ہو، کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا ہو، مگر یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر۔ ہاں عمل کے معاملے میں ہم کمزور کبھی ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا، یہ خاص بات یاد رکھیں۔ یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا۔ عمل میں کمزور ہونے والا جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، لیکن یقین میں کمزور ہونے والا بخشا نہیں جاتا، اس لیے یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ ایک نبی کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے اب اس دور کے نبی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ عرض کیا تھا لیکن جواب نہیں آیا۔ کہ کیا کہا تھا؟ کہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ تیرے بندے پریشان ہے، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ تو اس دور کے نبی کو اللہ نے وحی کی، اس سے کہو کہ یہ بڑی باتیں کرنے لگا ہے میرے دربار میں نے اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے کاٹ کر اس کا نام مردودوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، یعنی اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نکال کر ناپسند بندوں کی، پسندیدہ بند، توجہ میری طرف کریں، خاص جملہ ہے، پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نام نکال کر ناپسند بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا وہ وجد کرنے لگا، اس پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ وجد کرنے لگا۔ اس دور کے نبی نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے کہا کہ تیرا نام مردود بندوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے اور تو وجد کرتا ہے۔ تو اس دور کے نبی کو اس بندے نے کہا آپ نے دیکھا نہیں فہرست کس کی ہے؟ مجھے کیا پڑی کہ محبوب ہو کہ مردود ہو، ہے تو اس کے بندوں کی فہرست میں۔ ارے اس کی فہرست میں آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟
اس کے بندوں کی فہرست میں آ جائے، اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے ضرور رہو، لیکن ٹینشن اس کا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے قبول ہوں گے کہ رد ہوں گے۔ ارے جب توفیق دی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا، مگر یقین تو کرو۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس نے روزدار بندوں کی فہرست میں اپنا نام لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزدار بندوں کی فہرست، لیکن ڈرتے بھی رہو۔ اللہ رب العزت نے آج عید کی خوشیاں عطا کی ہے، یہ عید کا دن ہے، لیکن اس مبارک دن میں ہم خوشیوں کا اظہار کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو، جیسا کہ ابھی صوفی صاحب نے بھی فرمایا، خطیب ملت نے بھی فرمایا، ہمارے برادر نے بھی فرمایا کہ غریب و یتیموں کا خیال کرو۔ جس خوشی میں غریب شریک نہ ہوں وہ خوشی قیامت کے دن عذاب بن جائے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا جاتا۔ غریبوں کو، یتیموں کو جمع کریں، ان کو خوشیاں عطا کریں، رشتہ داروں کو۔ جب اللہ نواز رہا ہے تو ہمیں بھی آج کے دن ہاتھ بڑا کرنا چاہیے، نوازنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی امید لے کر آئے اور ہم اس کی امید کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی امید کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کی آس توڑتا ہے خدا اس کی آس توڑ دیتا ہے اور اس کے اعمال کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ عید منانے والوں، عید صرف سفید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید صرف عطر اور خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے، عید صرف آنکھوں میں سرما ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ عید اللہ اکبر، بدن پہ عید کے دن خوشبو لگاؤ گے، تھوڑی دیر کا پسینہ اس کو بدبودار کر دے گا، لیکن اللہ کے بندوں کی آس پوری کر کے ان کے دل کو خوش کرو گے، ماں کی آس پوری کر کے، باپ کی آس پوری کر کے، بھائیوں کی آس پوری کر کے، پڑوسیوں کی آس پوری کر کے، مسلمانوں کی آس پوری کر کے، اگر آپ نے ان کے دلوں کو خوش کر دیا تو انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی خوش رہو گے، قبر کے اندر بھی خوش رہو گے، میدان محشر میں بھی خوش رہو گے۔ لیکن افسوس آج ہم لباس پر تو توجہ دیتے ہیں، رشتوں پر توجہ نہیں دیتے، لوگوں کے دلوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے عید اس طرح بھی منائیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجئے اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کیجئے، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ نماز انشاءاللہ وقت پہ کھڑی کرنا ہے، بہت لمبا خطاب نہیں کرنا ہے۔ حالات پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمان چہرے اترے ہوئے، مایوسی چہروں پر، پریشانیوں کی لکیریں کہ اب کیا ہوگا۔ حالات ہماری حمایت میں نہیں بلکہ دھیرے دھیرے مسلم مخالفت میں بنتے جا رہے ہیں۔ کہیں پر مسلمانوں کی لاشیں ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی لٹتی ہوئی آبرو ہیں، کہیں پر مسلمانوں کے جلتے ہوئے مکانات ہیں، کہیں پر مسلمانوں پہ برستے ہوئے ڈنڈے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسے حالات میں مایوس نہیں ہونا، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا ساتھ کوئی دے نہ دے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جب حالات مایوس کن ہوتے ہیں تو اس وقت کسی سے ٹکراؤ بھی مت لو، کسی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑا لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں۔ حالات جب مایوس کن ہوں تو سیرت مصطفیٰ کیا ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو مکے کے حالات اتنے خراب ہو گئے، مکے کے حالات مسلمانوں کے حوالے سے اتنے بدل گئے کہ رشتہ دار جو تھے وہ دشمن بن گئے، بلکہ چچا دشمن بن گیا۔ جب حالات بدلتے ہیں تو مسلمان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس کو دل پہ لکھ لو کہ جب مسلمانوں کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، بشرط یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب آؤ۔ کیا زنا کی اڈوں کو آباد کرنے کی پلان بناتے ہیں مسلمان، کیا مسلمان جوؤں کے اڈوں پہ جاتے ہیں، کیا مسلمان شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں، کیا مسلمان عیاشوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں۔ چھوڑو سارے گناہوں کو اور اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ مکے کے حالات بدل گئے، ابو لہب چچا ہے، ابو جہل حضرت فاروق اعظم کا ماموں ہے، رشتہ داریاں ہیں، لیکن پورا مکہ مسلمانوں کے مخالف ہو گیا ہے۔ جب مسلمانوں کے مخالف ہوا حالات اتنے بدلے کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ چھوڑنے پر بظاہر
जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया, मक्का छोड़ने हुजूर, लेकिन ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। ना उम्मीदी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। उम्मीद अपने अंदर पैदा करो, उम्मीद की किरण पैदा करो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अपने पास है, अल्लाह की ताकत अपने पास है, ईमान की ताकत अपने पास है, कुरान की ताकत अपने पास है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अपने पास है। बस रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ने, किस शान से छोड़ रहे मक्का? सिर्फ एक सहाबी दुबले पतले, हुजूर के जो सहाबी हुजूर के साथ थे दुबले पतले। इंसान जब मजबूर होकर परेशान होकर कहीं से निकलता है तो मजबूत साथियों के साथ निकलता है, ठीक है, मजबूत बॉडीगार्ड के साथ निकलता है कि हमले के मौके पर मेरी मदद ये बंदा करेगा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसको साथ लिया उसका वजन वो बज़ाहिर दुबला पतला है, कमजोर शख्सियत है, जिस्म के एतबार से कमजोर है मगर ईमान के एतबार से इतनी मजबूत जात है कि हुजूर फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में रखो और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो तो सबके ईमान पे अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाएगा, यकीन उसका भारी पड़ जाएगा। हुजूर ने सबसे दुबले पतले सहाबी को साथ लिया। लेकिन जब काबे का आखिरी मर्तबा तवाफ किया तो काबे का तवाफ करके हुजूर ने काबे को देखा और रो पड़े और कहने लगे, ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे कभी छोड़ कर ना जाता, तू मेरे अल्लाह का घर है, मगर ए काबा सुन ले, मैं आज जा रहा हूं, मैं आज जा रहा हूं लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। यकीन बोल रहा है जल्द वापस आऊंगा। देखो हालात ऐसे, हुजूर घर छोड़ के जा रहे हैं मगर हुजूर फरमा रहे उम्मतियों को दर्श देने के लिए हालात से कभी मायूस नहीं होना। हुजूर कहते मैं जल्द लौट करके आऊंगा। और फिर सिद्दीक अकबर को साथ लेकर हुजूर गारे सौर में 3 दिन तक रुकते हैं। 2 लोग हैं, 2 लोग, एक सिद्दीक अकबर है, सरकार है। वाकया बताना मकसद नहीं, सिर्फ इशारा देना ताकि उम्मीद की किरण पैदा हो। कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हालात से हालात बदलते रहें। हुक्मरां कभी नेक आते हैं, कभी बद आते हैं, कभी रहम दिल आते हैं, कभी सख्त दिल आते हैं, लेकिन अल्लाह तो हमारा वही है, हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह नहीं बदलता, अल्लाह तो वही है ना, अल्लाह वही है। तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। छोड़ दो गुनाहों को, छोड़ दो अय्याशियों को, छोड़ दो बुराइयों को, हराम छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, सूद छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, चुगलियां छोड़ दो, हक तलफियां छोड़ दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गार में हैं, सिद्दीक अकबर ने देखा कि दुश्मन आ गए हैं और आए हैं, उनके पैर सिद्दीक अकबर को नजर आ गए। सिद्दीक अकबर बेचैन हो गए और अब सिद्दीक अकबर ने गोया बज़ाहिर उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, इसलिए कि दुश्मन जब गार के दहाने पर आ गए हैं पकड़ ही लेंगे। अपनी फिक्र नहीं थी, महबूब की फिक्र थी। मेरा महबूब शहीद हो गया तो बात ही खत्म है, फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जब शम्मे महफिल गुल कर दी जाएगी तो शमा